2008 کے انتخابات کے موقع پر امریکی سازش کی گئی۔ پرویز الہی نے 27 فروری 2014 کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سارا کچا چٹھا کھول دیا تھا۔ مجھے پتہ پکی خبر ہے، اس گھر میں 2008 کے الیکشن سے ایک دن پہلے امریکنز آئے تھے، اور اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آپ کی ڈیل ہو رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ الیکشن ہار گئے۔ آج آپ بتا دیں، آج کچھ 6-7 سال گزر گئے ہیں، اس دن ہوا کیا تھا یہاں پہ؟ الیکشن سے ایک دن پہلے جہاں آپ بیٹھے ہیں اسی گھر میں، جو بائیڈن صاحب جو اب وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے، جی، جان کیری جو ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں اس کے فارن افیئرز کے، اور چک ہیگل جو ڈیفنس منسٹر ہے، وہ ادھر آتے ہیں ہمارے گھر، اور میرے ان کے ساتھ میٹنگ تھی۔ آپ کی میٹنگ تھی؟ ہاں جی، ان تین امریکیوں سے، تین امریکی، جو تینوں ابھی بڑے اہم عہدوں پہ امریکہ۔ تو اس میں انہوں نے بیٹھ کے تو کہنے لگے جی کہ آپ کے ایجوکیشن کا بہت ہمیں پتہ ہے، وہ بڑا آپ نے اچھا کام کیا، ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے اچھا کام کیا، لیکن اگر آپ الیکشن جیت گئے تو ہم الیکشن نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا اچھا، مجھے ذرا غصہ لگا، میں نے کہا یہ بات آپ سے ان میں سے کس نے کی آپ کو یہ بات؟ یہ تینوں ہی تقریباً کر رہے تھے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے کام اچھا کیا، الیکشن ہار گئے تو ہم نہیں مانیں گے، نہیں الیکشن جیت گئے تو ہم نہیں مانیں گے، الیکشن جیت گئے تو وہ نہیں مانیں گے۔ ہاں جی، اور میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام بھی اچھے کیے ہیں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بلکہ میں نے یہ بات ان کو کہی کہ جی آپ تینوں سینیٹر ہیں، آپ نے پہلے الیکشن لڑنا ہے نا، ابھی الیکشن ہوگا آپ کا؟ تو کہتے ہاں ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ کا مخالف یہی بات کہے تو پھر کہنے لگے کہ نہیں وہ دیکھیں اس سے ملک کے لیے بہتری ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کہا ابھی تو رزلٹ آئے ہی نہیں، الیکشن ہی نہیں ہوا، تو آپ پہلے سے ہمیں کیسے ہرا سکتے ہیں؟ وہ کانسپریسی کی بات کر رہے ہیں، کہتے نہیں کوئی کانسپریسی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا آپ پہلے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد پھر یہ الیکشن ہو گیا۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیکوینس آ جائے گا نا آپ کے پھر اس میں۔ اس کے بعد سال بعد 2009 میں ہمارے پاس آتے ہیں رچرڈ آرمیٹیج۔ اوباما صاحب نے یہ تھنک ٹینک بنایا تھا کہ کس طرح پاکستانی عوام اور امریکن جو عوام ہے ان کو قریب تر لایا جائے۔ تو ان کے ساتھ 2 گھنٹے سیٹنگ ہوئی، اس میں شجاعت صاحب، میں، ہمارے سارے لوگ تھے، کوئی 2 گھنٹے میٹنگ چلی۔ تو شجاعت صاحب نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کریں، کہ آپ نے ابھی ہماری تعریف کی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی، سارا کچھ تھا، تو آپ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا، میں نہیں تھا اس میں۔ کونڈالیسا رائس اینڈ یور اون 2 فرینڈس۔ کونڈالیسا رائس، یس، اینڈ یور اون 2 فرینڈس۔ ہم نے کہا کون سے ہمارے 2 فرینڈس؟ کہتا ہے جی کہ مشرف اینڈ طارق عزیز۔ اب میں نے کہا کہ اور مشرف ہاں جی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایک چیز مجھے بتائیں، الیکشن سے ایک دن پہلے، 2008 کے الیکشن سے ایک دن پہلے یہ تینوں صاحب آتے ہیں، چک ہیگل، جان کیری اور جو بائیڈن، تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیت گئے ہم نہیں مانیں گے۔ آپ کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں ہوئی ہے نا۔ یہ الیکشن کی پلاننگ پاکستان سے باہر ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت کچھ باہر ہوا ہے۔ امریکہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے جو یہ سب نہیں، ووٹ تو ڈالنا ہوتا ہے، تو آگے کون ہوتا ہے؟ باقی کچھ انفنشڈ سوال میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ جب اگلی ہم میٹنگ کریں گے نا آپ سے انٹرویو، تو اس میں اور چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے، مشرف صاحب کے ساتھ آپ نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا ہے، مشرف صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ الیکشن ہار جائیں؟ آج جن جماعتوں کو اس ٹائم الیکشن جتوایا تھا بقول آپ کے، اگر سازش کی تھی تو آج تو مشرف صاحب انہیں لوگوں کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں جو جیتے تھے اس وقت۔ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں، اس چیز کو ہم نے کوئی 10 دفعہ منع کیا تھا ان کو، یہ نہ کریں۔ مشرف صاحب کو بالکل آپ کو پتا تھا کہ مشرف صاحب کر رہے ہیں کچھ؟ بالکل۔ کیا بات چیت ہوئی ذرا تھوڑا شیئر میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہم نے کام کیے، ہماری اسٹرینتھ ہے کہ یہ آپ نہ کریں، ان کو آنے نہ دیں، الیکشن نہ لڑنے دیں، یا الیکشن میں آپ ہمیں جیتنے دیں؟ نہیں، آپ ہونے دیں جس طرح الیکشن ہوتا ہے۔ آپ اول تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے یہ سارا کچھ کرنے کی؟ مشرف صاحب نے جان بوجھ کر ان جماعتوں کو جتوایا تھا سمجھ لیں، یا اور اسی پریشر میں آپ کو لگتا ہے مشرف صاحب یہ سب کچھ کر رہے تھے، یا اس سے پہلے سے ان کی تیاری تھی؟ وہ تو پہلے ہوا تھا، محترمہ کے آنے سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ کچھ بھی ہوتا حکومت ان کی بنانی تھی؟ جی ہاں۔ آپ کے سامنے مشرف صاحب سے جب آپ بات کرتے تھے انہوں نے کبھی اس بات کو اون کیا کہ باقی میں ان کو جتوانے جا رہا ہوں، یا وہ آپ کو بھی آسرا دیا رکھتے تھے کہ آپ جیت رہے ہیں؟ یہ تو کوئی نہیں اون کرتا۔ تو پھر آپ جب بات کرتے تھے اتنا کھل کے، جواب کیا آتا تھا؟ جی جواب بس یہی آتا تھا، نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات، لیکن پتا تھا آپ کو؟ ڈیفینیٹلی۔ چودھری پرویز صاحب نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کی کہ امریکنز کا عمل دخل تھا پاکستان کے 2008 کے الیکشن میں، یہ ہم سنتے رہے ہیں، اکثر اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں، پولیٹیکل لوگ بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں جا کے امریکن سے، اور اس گھر میں بھی ایک دن پہلے امریکن آئے تھے 2008 کے الیکشن سے پہلے۔
पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कोई नई बात नहीं, ख़ास तौर पर हुकूमती तश्कील के मामले में जो साजिश की गई। परवेज़ इलाही का 2014 का इंटरव्यू उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो ये बताते हैं कि 2008 के इलेक्शन में भी अमरीकी साजिश हुई। 2008 के इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे पास 3 अमरीकी सेनेटर्स आए। उन सेनेटर्स में जो बाइडन, जॉन कैरी और चक हेगल शामिल थे। मुझे ये कहा गया कि आपने तालीम के शोबे में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अगर आप 2008 का होने वाला इलेक्शन जीत गए तो फिर हम उसे नहीं मानेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही इस इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने उस मुलाकात में गुस्से का इजहार किया और कहा कि आप तीनों सेनेटर्स हैं, आप ये बात कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में आपके मुखालिफिन ऐसी बातें करेंगे तो फिर आप क्या कहेंगे, लेकिन इसका उनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया अमरीकी सेनेटर्स की जानिब से। अलबत्ता उन्होंने ये 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर आप इंतखाब जीत जाते हैं तो फिर हम उसे नहीं मानेंगे। 2008 के इंतखाबात में भी साजिश हुई। परवेज़ इलाही ने 2014 के एक इंटरव्यू में इसका इंकशाफ किया।